وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، تو پھر انہوں نے یہ بھی نشانیاں ہیں وعباد الرحمن کے اللہ دے بندے یمشون جو زمین تے چلتے ہیں، رب فرماتے ہیں وہ تکبر تے غرور نہیں کرتے، ساری رات جاگن والے، اللہ دا ذکر و فکر کرنے والے، جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سارے تو زیادہ نیما پیش کرتے ہیں کہ بھائی کائنات میں سارے تو بڑا گناہگار کوئی، یعنی آج سیدھی انتہا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر لوگ چاہے قسم کے انہوں نے ملتے ہیں وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جنہیں جاہل آدمی ہونے کو اعتراض کرتے ہیں یہ این وہ آدھے بھائی تیرے سلام ہے، تیرا او راستہ ہے ساڑھا اے راستہ ہے۔ اللہ آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کی تھی، خدمت تو بعد فرمایا آخری شرط ہے کہ میری بچی اس نے شادی کرو، پھر سیب معاف ہوئے گا۔ جی ٹھیک ہے، سیب معاف ہو جائے۔ انہوں نے کہتا ہے پتہ ہے جس بچی نے تم شادی کرنا چاہنا بچی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں پتہ، فرمایا میری بچی اکھن تو نبی ہتھاں پیرا تو مفلوج ہے، وہ دنال تیری شادی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سیب معاف ہو جائے میں میری بچی نال عورت نال شادی کرن واسطے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، پھر زفرات کی پہلی رات آئی، پھر جب تشریف لے گئے، پھر اللہ اکبر میری تو زبان زیب نہیں کہ دیندی انہوں نے حسن بیان کرنا۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، میں انہوں نے حسن بیان کرنا لگا، میری زبان تے میرے دوستو زیب نہیں دیندی، لیکن انجی سمجھو کہ اللہ اکبر اللہ کا ایک نور ہے جنہیں مشکارے تے چمکا میں ہونا ہے۔ سرکار بیٹھ کے واپس آ گئے، اپنے سسر صاحب کے کول گئے، سرکار غوث پاک نے نانا پاک کے کول گئے، آپ فرمان لگی تو تشمن کیسی اور بچی مفلوج ہے تے او تے سبحان اللہ اکھ بھی سلامت نے، ہاتھ بھی سلامت نے، اور ایک وجہ سلامت نے اللہ پاک نے چہرے تے او روشنی رکھی ہے کہ او دے چہرے کو دیکھیا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹا وہ حقیقی طور پہ مفلوج نہیں، نبی نہیں، لیکن میں نبی نے اس واسطے کیا کہ او دا حیا اتنا ہے کہ او دی اکھ آج تک غیر معلوم نہیں تھی۔ حیا اتنا ہے، اندازہ فرماؤ، حیا اتنا ہے۔ اور خدا دی قسم کرنا دوستو، اے محرم شریف نے مہینے میں سے لوگ پتہ کی بکواس ساتھ کرتے ہیں۔ زہرا بی بی کی اولاد ہے، میرے رسول اللہ کی اولاد ہے، استغفر اللہ، بیوی کو قید خانے میں لے جانا تے کرنا تے کی معاملے توبہ الیاذ باللہ۔ اور حقیقت بات اگر تسی تاریخ پڑھو گے تو میرے بھائی ان میں جو کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی کہ یہ سبق عبرت سے سٹیج پر بیان کی جاتی ہے۔ یہ اہل بیت طاہرین اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت نہیں بیان کی جا رہی بلکہ انہاں دی توہین کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی یہ خاندان ایڈا بڑا خاندان ہے، ایڈا بڑا خاندان ہے، میں کی دسا میرے دوستو، شرم و حیا، عدالت، شرافت، صداقت، آج ایک چیز چلتی اس گھر کو ہے، آج ایک چیز کو چلتی اس گھر کو۔ آپ نے فرمایا میری بچی حقیقت نبی نہیں، لیکن دنیاوی اعتبار نہ نبی نہ تھا کہ آج تک غیر معلوم تھے نہیں کوئی، اتنی حیا سلیقے والی میری بیٹی ہے۔ فرمایا اکبر تو مفہوم اس بات سے کہے آج تک میری اجازت تو بغیر قدم مبارک نہیں کیا۔ ہاتھ لوگ مفہوم کہا کیا کہ یہ آج تک ہاتھ کسی غیر مبارک ناپاک چیز کو لگیا۔ انہاں دادا فرماؤ باپ بیٹا نیک تھے، ماں ایٹی نیک، پھر یادوی والا پیر پیدا نہ ہوئے تھے پھر کون پیدا ہو؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو آپ خود ارشاد فرمائیں، آپ کے معاملات شریف کی ضرورت توجہ فرماؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ نہیں کہ آپ دنیا مطلب اپنا دین میں چلے میں کاروبار پوری کی طرف سرکار غوث پاک کا بڑا کاروبار یہ نہیں کہ جی میں آج مولوی جناب پیر اسی مفلوج ہو کے بیٹھے اب آپ کمائی کی تنخواہ ملے گی 20,000 روپے تنخواہ ملے گی، مولوی اسی اس دن گزارا کریں گے اور میرے پیر نے پھر بناتا تو جی سبحان اللہ یا مجھے در ریبل آئے چلو اور نہیں تو مہینے بعد تک مرید قابو آئے گی نہیں جی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگر آخرا جا چکا، کسی کو منگیا نہیں بلکہ محتاج آیا تھے ان بھی مالو مال کر دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گل سناواں آپ کی سیرت پڑھو حیران ہو جاؤ گے. آپ کے ایڈے حیا والے سن کہ جناب والا ایک تاجر آ گیا کپڑا لے کے، وہ سارا ٹھیری والے جی سارا دن ٹھیری دے رہے تھے، کپڑوں کا بڑا قیمتی سی. جناب انہیں اثر کی نماز پڑھی، آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر امامت آپ نے کروائی. امامت آپ نے کرائی. جب امامت کرائی تو امامت بعد بندہ باہر نکلے نا سیڑھیاں تے بیٹھ کے مسجد میں سیڑھیاں تے بیٹھ کے ایڈی سرکار غوث پاک کی مسجد تھی، سیڑھیاں تے بیٹھ کے آ کر لگا میں سنیا سی بغداد دے بندے بڑے کھاندے پیندے تو ماشاءاللہ بڑے خوش رواز تھے، یہ سونا کپڑے استعمال کرنے والے نے. میں آج سارا دن بغداد میں پھریا تو میرے کو ایک گھر بھی کپڑا کسی نے نہیں دیتا کہ میں کینے مننا کہ بغداد والے بندے خوش لباس نے، اچھے کپڑے پہننے والے نے، خوشبوئیں لانے والے نے. میں نہ بندے کو نہیں مرتا، بڑی مایوسی ہوئی ہے. یہ سرکار غوث پاک کی گل تک آواز تو سرکار غوث پاک نے کہا تک آواز ہوگی. آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، فرمایا کہ بلاؤ ذرا. وہ آیا، آپ نے فرمایا کہ کیا لیا ہے؟ آکے جی سرکار میں بغداد شریف کوئی بھی یہ بندہ نہیں نظر آیا جیڑا مہنگا کپڑا پاؤنا ہوئے، خوش لباس ہوئے، سارا دن پھیری دیتی ہے، ایک گز بھی کپڑا میرا نہیں بکیا. آپ نے فرمایا تیرے کو کہنے تھان نہیں؟ وہ آکر لگا میرے کو 7 تھان نہیں. فرمایا یہ 7 تھان تو دے دے، ایک کپڑے میں اپنے شاگردوں کے طالب علموں سلا کے دیا گا آگے دنیا والے کو پتہ چل جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک نہیں ذکر کرنے والے نے بلکہ دنیاوی طور پر بھی اللہ پاک نے میں نواز دیتا ہے کہ میرے بغدادی توہین ہوئے تو میں کبھی برداشت کر سکتا تاہی کیا نا. سلطان بہو احمد نہیں کہتے وہ آتے نے بغداد شہر دی ایک ہی نشانی اونچی عالمیاں چیلا بغداد شہر سے میں ٹکڑے منسا تے ہرسا سب فقیرہ سرکار غوث پاک کا کاروبار پہلی جہاز آپ تو سمان عمدت جاندہ مورخ لکھ دے ایک دفعہ ہویا کہ آپ کے کل پیغام آیا آخر لگے سرکار جس جہاز سے پہلی جہاز سے سارے سامان آ رہے سی وہ جہاز ڈوب گیا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ساری وانگو نہیں کوئی اٹیک ہو جائے یا بلڈ پریشر آئی ہو جائے اینجے نیمی پاک آدھے نے الحمدللہ کی کہنے نے الحمدللہ. کچھ دن گزرے پھر پیغام آیا آگے نہیں کہ ماشاءاللہ ساڑھا جڑا جہاز ہے وہ تے کنارے لگ گیا وہ افواہ اہمیں غلط ہے کسی ساڑھے جہاز میں کچھ نہیں ہویا. پھر آگے پیغام دیتا پھر فرمانے نے نیمی پاک فرمانے نے الحمدللہ. نال نور شکرت بیٹھا سی یہودیت بیٹھا سی انہیں آکے حضور جہاز ڈوبر دی گل سنیا تھا تامی الحمدللہ نہیں ڈوبیا تھا تامی فرمانے ہوئے الحمدللہ. فرمایا بھی پیلیا گل یہ ہے میں جدو جہاز ڈوبر دی گل آئی سی نا تو میں اپنے دل اور توجہ کی تھی بھئی کتنے پریشان تے نہیں ہو گیا لیکن میں دیکھیا یہ دل اس سونے نال منسلک سی انہوں پرواہ کچھ نہیں ہوئی تو میں کیا الحمدللہ. جدو خوشی ملتی ہے جدو میں نے دوبارہ ملیا کہ جناب دوڑا جہاز نہیں سی ماشاءاللہ وہ کسی اور دے جہاز سی اردو میں دل ویکھیا تے میرے دل نے کوئی خوشی بھی نہیں منائی وہ اردو بھی اللہ کی یاد کے اندر مصروف سی. تائیں اللہ فرمانے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. صحیح شریعت نمونہ جناب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو آپ کے معمولات سے کی معمولات سی آپ بہت بڑا ادارہ سی جیسا بچے پڑھتے ہو سب مدرسہ سی آتا آسانہ نہیں سی
جہاں لوگ بھی آپ کے دور میں ملے نے اور پھر پتہ نہیں گئے انہوں نے شگردوں میں جو جہے بندے محمود غزنی اپنا صلاح الدین ایوبی جانتے ہیں نام سنیا یا نہیں سنیا سارے بولو ذرا سنیا یہ صلاح الدین ایوبی جو ہے سرکار غوث پاک کے مدرسے میں جب پڑھتا لیا ہے 70,000 فوجی جنی کمان اصلاح الدین ایوبی نے کی تھی وہ جنہیں 70,000 بندے سانا وہ سارے دے سارے 11ویں والے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید شریر انسان کی ہیں تے اے اس ادارے اے بجے لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیتے ہیں میرے بھائی آپ کا معمول آسمان سارے مدرسے کے اندر اسباق تقسیم ہوتے ہیں جی تسی کی پڑھاؤ گے فقہ پڑھاؤ گے فلسفہ پڑھاؤ گے منطق پڑھاؤ گے نحو پڑھاؤ گے کی پڑھاؤ گے مطلب اصول حدیث پڑھاؤ گے حدیث پاک پڑھاؤ گے کی پڑھاؤ سارا کو پوچھے جاتا ہے تو آپ بھی بارگاہ میں بھی عرض کی تھی کہ یہ دوسرے اساتذہ سنا حضور آپ کو اسباق کیڑے دیتے جان آپ نے فرمایا کہ تسی آئی کرو نا جیڑی کلاس میں جیڑے بچے نہ لائے کہ وہ میں نے دے ہو جیڑی کلاس میں جیڑے بچے نہ لائے کہ نہیں اے بھی غلط سنیے سرکار غوث پاک کیونکہ سانے تک کم چنگی نہیں لگتا یہ نہ مالی غلط صاحب نے چاہیے پیر صاحب وہ جیڑے خود بھی انہیں نماز دی چھٹی ہوتے مریدان میں نماز دی چھٹی دے دیتے ہیں جیڑے آپ بھی کدی حلال لگا کمائے ہوئے تو مریدان بھی ماشاءاللہ اے ولی تقریباً دے کہ خدا واسطے علی بات کے میرے بھائی اپنے بزرگاں کی تعلیم کو انہوں نے زندگی کیویں گزاری ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول شریف آپ صبح دی نماز بعد فقہ دا درس دیتے فقہ دا درس دینا اور پھر اصل دی نماز بعد حدیث پاک دا درس دینا یہ نمازی ہوتے ہیں حدیث پاک دا درس دینا پھر عشاء تو بعد ہفتے دے اندر تین پروگرام کرتے سن تقریر بیان فرماندے سن سرکار غوث پاک کہنے بولیے لیکن اے جڑا ہے نا 11ویں شریف والا یہ مہینے وچ بڑا بڑا پروگرام ہوندا سی بولنا ہفتے دے اندر تین پروگرام ہوندے سن آپ دے بیان ہوندے سن تے جیڑا بیان ایک واری سن لوے توبہ کیتے بغیر واپس جاندا اور پھر آپ دا شان تے مقام یہ ہے لاکھ دا مجمع تے جیڑا بیان پہ کردے نے جناب یہ ہے کہ جیڑی آواز پہلے بندے کو جا رہی ہے وہی آواز آخری بندے کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہی ہے تو پھر آپ عطاقے میں کرتے سن اللہ دی ولی نصیحت ہے نا یا غوث اعظم المدد الدر ہے بھی توجہ فرماؤ دین والا اللہ ہے دین والا کون بولی دین والا اللہ ہے ایک بی بی آ گئی آپ دیکھو ان انداز دیکھنا ریت منگنا جی تسی دیو جی تسی کرو یہ کدی نہیں ہویا یہ شرک ہے اللہ دے ولی شرک مٹاؤن آئے نے شرک کرن اور نہیں ہے ایک بی بی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی عرض کی سرکار میری 6 بیٹیاں نے میرے سسرالی میرا خامن تے میرا سسر میں گھر وچوں نکالنا چاہتے ہیں حضور میں تواڈے کول آئی ہاں مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ مومن ہے اوندا سب تو بڑا ہتھیار مسلح ہے نہیں سمجھے تو گل میں کر رہا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سب تو بڑا ہتھیار مومن بندے دا مسلح تے دعا ہے یارویں والے پیر دستگیر دی کو دیکھو بی بی پابندہ ہو کے آئی تھا روی آکے حضور میں 6 بیٹیاں میرا شور بھی میں بڑا تنگ آ رہے میرا سسر بھی میں گھر میں جو کرنا چاہ رہے میں حضور بھاڑے کو لائیں مہربانی فرماؤ میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک میں نبی نے اولاد عطا فرمائے میں نبی نے اولاد عطا فرمائے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انہوں نے شور نے سسر کو بلایا فرمایا بی بی نال زیادتی نہ کرو اے بچیاں اللہ جی عطا ہے اے بندے دے واسطے گل نہیں اے اللہ پاک عطا کرن والے نے او جناب بندے دے گل ایڈی سونی نہ او بی بی پھر آئی آکھ لگی حضور انہاں دا رویہ نہیں بدلیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی تے بیٹھ گئے جناب 2 رکعت نماز نفل ادا کی اے دعا کرن لتی کبھی تے بولیے 2 رکعت نماز نفل ادا کی
کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرنے نے اللہ سونیا ایک بی بی میرے کول آئی ہے تے بھیجن والا کون ہے؟ توجہ فرماؤ ذرا ایک بی بی میرے کول آئی ہے اللہ سونیا اینو بھیجن والا کون ہے؟ اینو بھیجن والا میرے دروازے تے بھیجن والا کون ہے؟ سحر بات ہے میرے اللہ اے دل وچ تو ہی گل پائی ہے تو عبد القادر دے دروازے تے ٹر گیا یا اللہ دے دل وچ گل پاؤن والا کون اللہ سونا ہے اے بی بی اے دے دل وچ گل آئی ہے تے پاؤن والا اللہ تمہیں علیم بذات صدور تمہیں اے دلاں دے بے تیرا جان والا سونا رب تمہیں کہ مالک ان بھیجے میرے دروازے تے آئیے کہ یا الہ العالمین میں التجا کرنا وا اللہ ان نبی اولاد عطا فرما دے اس بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو تے دعا سلاف المومنین مومن دا سب تو بڑا ہتھیار سارے بولو دعائے الدعاء محض المومنین یہ تمام عبادات مغربی دعائے سرکار غوث پاک آتے یا الہ العالمین یہ بھیجن والا بھی تمہیں میرے دروازے تے آئیے اللہ سونیا کرم نوازی فرما دے یہ دعا کرتی نہیں اللہ دی رحمت جو ہوش میں چاہ جاتی ہے اللہ دی رحمت جو اس میں چاہ جاتی ہے تو رب قرآن میں فرما دینے کہ میں جن چاہوں اسے آپ کی رحمت عطا فرما رہا وہ دیاں دعاؤں میں قبول کر رہا ان سرکار غوث پاک نے دعا کیا کہ یا اللہ اسے کرم نوازی فرما اللہ پاک کی طرف کرم ہو گیا اجمعین جدو کی تھی آپ نے بی بی مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے بچے اگر اللہ نے تنو 6 بیٹیاں دیتیاں نے عبد القادر تنو پہ کہتا ہے اللہ تنو 7 پتر عطا فرمائے گا اے بھونا کیڑا سونا طریقہ کیڑا سونا طریقہ اے معاملہ ہے اے صدا اللہ دے ولیاں نے اللہ دے ولیاں نے دعاواں کیتیاں یہ نہیں آکھیا کہ میرے کول منگو آئی نہ انہوں نے جدو منگے ہے کدے کول منگے ہے اور یاد رکھو یہ اللہ دے جتنے ولی نے یہ توحید سکھاؤں آتے ہیں شرک کو لوگ دور کرتے ہیں رب دے قریب کر دیکھو نا میں اپنے فلانا بندہ بڑھ صاحب میرے بڑا قریب نہیں کوئی آدھے جی میں نہ فلانا بندہ بڑا قریب ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے وہ آدھے تو فکر نہ کر اگر میں تیرے قریب آتے جس بندے نہ تیرا مسئلہ بنے وہ بھی میرے قریب ہے ٹھیک ہے میں بڑھ صاحب کو کہوں میں جنابی پھر میرا مسئلہ حل کرا دے یہ جڑا بندہ بندے دے قریب ہوئے تے معاملے حل ہو جاتے تے جڑا بندہ اللہ دے قریب ہو جائے تو جڑا بندہ اللہ دے قریب ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میرے ولی نے میرے قریب نے انہاں میری کبھی نہیں موڑی تے جدو یہ التجا میری بات آئی کرنے پھر میں انہاں دیاں بول پھر انہاں دیاں میں نہیں موڑنا پھر انداز کیسے سرکار غوث پاک اللہ اکبر وقت ہو چلے مختصر یہ واقعہ ایک بندہ آ گیا آپ دیکھو آنکھن لگا پیرا بڑھئے تو یہ گلنا سنے گناہگار آوے تے تسی توبہ کیتے بغیر واپس نہیں چھوڑے سرکار میں چورا میں ڈاکوں گا میں سن لگاؤں والا ڈاکوں گا میں آپ کی خدمت کی حاضر ہویا تو میرے والی فرماؤ یہ میرے واسطے بھی دعا کرو تو میں نے آپ سے بیعت کروں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت ہو جا انہوں نے آکھے لیکن میری شرط یہ میرا کاروبار چھوڑی سن لاؤنے ڈاکہ لاؤنے تے سرکار اس تو میں باز نہیں ہونا یہ تو انہوں قبول ہے سینے نہ لالو نہیں تو میں ٹھوڑ جانا یارویں والے پیرہ سگیر فرماتے ہیں گلیاں منیاں نے میرے نانے بھی سینے لایا تو میں بھی سینے لان واسطے آیا میں منظور ہے میں جنہیں کہا سینے سیابی رضی اللہ تعالیٰ انہیں آگے یا رسول اللہ میں کلمہ دا پڑھنا پر اے نمازہ میں گولی جے پڑھنی ہے روزے 3 تو میں 15 رکھنے جی نمازہ 5 تو میں 2 پڑھنے لے قبول ہے تو لے لو مابو فرمان قبول ہے ذرا سبحان اللہ اللہ والے اپنے گھر سے آیا کو واپس توڑ دے نہیں محبوب نے فرمایا میں نے قبول ہے اللہ اکبر دیکھو 2 نمازہ ہو گئی تیسری نماز کا ٹائم آیا سب تو پہلے آ کے بیٹھا ہے چوتھی نماز کا ٹائم آیا سب تو پہلے آ کے بیٹھا ہے 5ویں نماز کا ٹائم آیا سب تو پہلے آ کے بیٹھا حضرت عمر نے پڑھ لیا 5 پڑھنی آسان ٹھیک ہے زیاد کیوں کرائی ہو سکے عمر ذرا ٹھہر جا میری بات سن آپ نے فرمایا گل کرو نے آ کے میں آزمایا ہے بھائی جس
نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے، جس نبی دی بارگاہ وچ میں حاضر ہویا ہاں، رب نے انہوں طاقت اختیار کی دیتا ہے یا کہ نہیں دیتا؟ اور میں یقین ہو گیا ہے میں جس مصطفیٰ دا پلہ پڑھیا ہے او محبوب میں جنت میں ضرور پہنچا دے گا۔ اللہ سبحانہ اس پر فرماتا ہے میں منظور ہے، ٹھیک ہے مار ڈال کے اللہ اکبر، لیکن ایک گل میری ہے انہیں آگے بھی حضور حکم فرمایا جدو نماز نہیں چھڑنی، نماز نہیں چھڑنی، سمجھ نہیں چھڑنی، لیکن گل یہ کہ جدو بھی نماز پڑھنی ہے اذان پہلے دینی ہے، جتنے بھی ہوئے جس مقام سے بھی ہوئے اذان پہلے دینی ہے تو نماز ہے۔ تو جنگل میں ہوئے اذان دے تو پھر نماز پڑھ، گھر میں ہوئے اذان دے تو پھر نماز پڑھ۔ اس نے ٹھیک بات کی واقعی دی موجہ بننی ہے، قدرت خدا دی پنج بندے سارے ڈاکہ مارنے والے یہ جناب والا انہوں نے پتہ لگا ایک مقدار کے اندر سنیارہ آیا ہے، بڑا سونا آیا ہے، رات دی مختصر ٹائم تھوڑے ہو چلے وہ جناب رات کو گئے انہوں نے جا کے دیوارہ توڑنے کی شروع کر دیتی ہیں، توڑ دے جدو اندر پہنچے صبح دی اذان کا ٹائم ہوگا۔ ایک ادھر سبحان اللہ صبح دی اذان کا ٹائم ہویا، آنکھ لگے او میری ہو جلدی جلدی بال سمیٹ لو میری ماں کا ٹائم ہو گیا ہے، میری اذان دا ایسی تقدیر بندی ہے سرکار غوث پاک اللہ اکبر۔ آنکھ لگا جی حضور میری نماز میری اذان کا ٹائم ہو گیا جلدی کرو، انہاں ہاتھ جوڑے انہاں کیسے رفتار میں جا سامان لپیٹ کے باہر نکلیا، باہر جا کے اذان دے لگی، انہاں کہا نا میرے پیر کی ایسی جس جگہ تھی اذان کا ٹائم ہوئے اس جگہ تھی اذان دے لیے نماز پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں وہ جڑے ڈاکو سرجنہ نے جس طرح سامان لٹنا سی لٹیا لٹ کے چلے گئے، ادھر اللہ دے بندے نے اذان دینی شروع کر دیتی آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان پیچھے نگاہ گیارہویں والے پیر دی سی آواز میں جتنا درد سوز پیدا ہو گیا، یہ کلمہ والے اٹھے انہیں کہ قیامت آ گئی ہے، یہ وجہ اذان آج تک سنی نہیں کہ وجہ اذان آج پہ ہوتی ہے۔ سنیارے بچے نے اٹھایا انہیں آنکھیں یار ایک ہوئے کس مسجد اندر موزن آیا ہے، کیڑا اذان کے اندر ہے، یہ مدینہ مسجد اندر آیا ہے، یہ نوری صاحب کی مسجد اندر آیا ہے، یہ گردار مدینہ میں آیا ہے، یہ فضان مدینہ میں آیا ہے، یہ تیری مسجد موزن ہے جڑا اذان کے دیتا ہے۔ اتنا درد دل کر دے رب رسول دے جان قربان کر دے اللہ کو اذان ہوئی اٹھے فکری سے دل کھڑا ایک بندہ اذان پہ دے دے آکھیا ابا جان آج ساڑھا گھر مسجد بن گئی ہے، یہ مؤذن ساڑھے گھر پہ اذان دے رہے اذان ہو گئی، وہ بھی آئے جلدی جلدی آگے انہوں کو ہوش نہ رہی، انہوں کہ کمال ہو گئی ہے اتنی سونی اذان اذان ہوئی وہ سنیارے آنکھ لگے سونیا اذان دی خوبصورت تھی ہے کہ نماز کے دی سونی پڑھائے گا، ان جلدی کرو تسی جماعت کرو اسی دوڑے پیچھے کھڑے ہونے وہ جنہیں چور سی وہ آنکھ لگا جانتے ہو بھائی کھانوں نہیں پتا میری اصلیت کی ہے، ذرا اپنے گھرت پہ دھیان مارو، اے میں کو دیوار میں ٹوٹیاں لے سامان سارا بکھ جائے، یہ ڈاکو تے چور بڑا سامان لے گئے، اپنے سامان ہوئے کو انہیں کیا بیٹھ لاغے فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لگی پہلے نماز پڑھ لگی انہیں آکھیا بیدیو تو پھر تسی پڑھو میں کو اجازت دیو، انہیں آکھیا نا انہیں اجازت نہیں ملتی، آج امام تسی ہو ساڑھے معظم بھی بنے ہو امامت والی ہوئے گی، یہ نماز تسی پڑھونی ہے، انہیں آکھیا میرے متعلق کچھ نہ پوچھو میں کہونا اگر میں حقیقت نصیب میرے تو نفرت کرو گے، انہیں آکھیا کی حقیقت ہے، انہیں آکھیا بیدیو میں چور اوک لگے اسی یہ گل نہیں من لے اسی یہ گل نہیں من دے، انہیں آکھیا کیوں نہیں من دے، انہیں آکھیا انہیں پاگل تھے اسی بھی نہیں نا کہ چھوڑوں نازانا کبھی نہیں دیتیاں، وہ جڑے چھوڑوں انہوں نے دھاتیاں بنیاں کو کبھی نہیں اٹھایا، وہ بانا نہیں دے دے ہوندے تے جناب تسی چور نہیں منیا چور سن دیوارہ توڑیاں
سامان لے کے ٹر گئے نے تسی تے کوئی اللہ دے ولی لگدے ہو وہ جناب اپنے آپ تے سوچی پہ گیا پسینہ آ گیا انہیں آکھیا واہ یاروی والے پیرا جدے تے تیری نگاہ ہو جائے وہ دا بیڑا وہ دا بیڑا وہ جناب والا ہوں رو گیا بھی نہیں وہ دا دل بھی نہیں توڑیا دم بھی پھر کرتا ہے جو بچایا کہ میں ہائے ہائے بچایا کہ میں اٹھا کے جناب جلدی کرو امام صاحب نماز پڑھاؤ انہوں جناب مسلح سے کھڑے ہو گئے جماعت شروع ہو گئی ان بندہ عام بندہ سی انہیں پتہ پانگ کے میں یاد کی تھی سی لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کی تھی آج محسوس ہو جائے جب میں قرآن ہونے نظر پہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسلح سے کھڑے ہو کے آجا یاروی والے پیرا دس سگیرہ اے میں دنیا تنو سلام نہیں کر دی یہ ازان دیوائیو اس تو تک پہنچائے میں مسلح سے کھڑے ہوں دا قابل نہیں اے سونے آج میں نگاہ فرمائی میں ہوں امامت بھی عطا فرما دے اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی تو سلام پھریا وہ جڑا چور سی ولی دی نگاہ نہ